بیوقدہ کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں، ان کا شور اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، راہداریاں تاریک تھیں، صرف دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی سی چھائی ہوئی تھی۔ اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، پھر میز پہ کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ۔ البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ ریوالونگ چیئر کے پشت پہ سرگرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پر لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ بخیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر کوف سے واپس میز پر پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور انگلیوں سے کن پٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی درد ہو رہی تھی، شاید بہت سوچنے کے باعث یا اعصابی تناؤ۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا، اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت کر سکتا تھا، وہ ہار نہیں سکتا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ہر شے حسب منشا جا رہی ہے۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنایا تھا وہ اب آخری مرحلے پر تھا، کامیابی بہت قریب تھی اور وہ جو چاہتا تھا ویسے ہو رہا تھا، مگر اب سے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، ہر شے دھپ سے آ گئی تھی اور وہ بھی اس دوست کے طفیل دوست دھوکہ دے، اس سے بڑی تکلیف دہ کوئی شے نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیت ناک دن اس کی نگاہوں کے سامنے آیا، اپنے قابل سے قابل دوست اور جاننے والے کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور جو اس نے جو کیا نا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے کو اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ پہ چھرا کھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا اور وہ اس سے ضرور اپنا انتقام لے گا، اور کیونکہ وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتا، اس نے قسم کھائی تھی، مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پہ توجہ دینی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا، اس نے موقع ہمیشہ پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ آج بھی ابھی بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر اس نے سب سے پہلے اس چھوٹے سے مسئلے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گویا کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے ہاشم پہ اعتبار کیا تھا، مگر پھر بھی ان سب کا اختتام ویسے ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پہ رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، یہ نمبرز بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کچھ سوتے ہوئے وہ اس نمبر پر میسج لکھنے لگا۔ 26 مئی سے سبحانجی میں امتحانات کا موسم چھا گیا۔ اس کٹھن موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹوکسم کا مجسمہ، استقلال جدیسی کے چکر، جواہر کے شاپنگ اور پزل باکس کی پہلیاں، اسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ ادلار میں رکنے کے باعث ہونے والے نقصان کو تو وہ پورا کر چکی تھی، مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ اسے ایک ڈسٹنکشن چاہیے تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہوگی، اور وہ حیا سلیمان تھی، اور وہ یہ سب بھلا کر صرف اور صرف پاکستان ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام بن کر رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پہ کسی کوہر کی طرح نازل ہوئی تھی، اور وہ رات دن تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی، اور آج چھٹی تھی، مگر صبح ہی صبح حالے نے آندھی طوفان کی طرح ڈورم میں آئی اور حیا کی گردانے لگانے لگی، ساتھ کو کہہ رہی تھی اٹھو اٹھو۔ حیا کیا ہوا؟ نیچے اپنے بنک پر بیٹھے کھڑی حالے کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ لحاف پھینک کر حالے کی آنکھیں جھپکنے کو بےتاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد ہو رہے تھے۔ حیا فریڈم فلوٹا جو غزہ جا رہا تھا نا، اسے روک دیا گیا ہے، اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا ہے، پتہ نہیں کتنے ہی فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھیں، وہ کہتے ہیں ان میں اسلحہ تھا، ان میں دہشت گرد بھی تھے، پھر انہیں کون پوچھنے والا؟ خدایا، معتصم وغیرہ کتنے پریشان ہوں گے، ان کے تو دوست بھی تھے نا مسافر برادر جہاز میں۔
ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے جلدی. میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. ARP. کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے اسے یہ پیغام آیا ہوا تھا: جہنم میں جائے ARP. کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھتے، میز پر لیپ ٹاپس کھلے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپ ڈیٹس کے منتظر تھے. ان کے چہرے تو تھے ہی افسردہ، مگر افسوس کے جتنے الفاظ تھے وہ کم پڑ رہے تھے انہیں. ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں. وہ اور حالے خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھیں. سوری معتصم. اس کے کہنے پر معتصم نے نظر اٹھا کر دیکھی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا. وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ تکلیف کو کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پر رکھے. وہ تصور کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، پورا شہر اپنے گھر میں محصور ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور وہ ادھر ترک سے ایک فلوٹیلا پہ انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پہ روک دیا جائے، اس میں سوا کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہ جائیں. وہ اب محسوس کر رہی تھی. وہ اب محسوس کر رہی تھی. جب تک بات اپنے ملک، اپنے گھر پہ نہ آئے نا، کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا. کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی. حیا اور حالے نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو. ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی. وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی مگر ان میں سے کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا. معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ معتصم اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے سنا ہی نہیں. وہ حسین کے قریبی صوفے پر بیٹھ گئی. اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا. حسین تیزی سے اٹھا. ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور سب اکٹھے باہر نکل گئے. ٹالی لب کاٹتے ہوئے انہیں دیکھتے جا رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا. اس کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا. آہٹ پہ ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا. لطیف نے جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہنی تھی جس میں کالے موقع سے نمایاں نشان تھے: شیم آن یو اسرائیل. ٹالی نے وہ تحریر پڑھی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حالے زیر لب مسکرائی اور حیا کو دیکھا. وہ بھی جواباً مسکرائی. ٹالی، ٹرسٹ می، یہ صرف... لطیف ہاتھ اٹھا کر بہت دھیمے انداز میں ٹالی کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی. اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی وہ اس سے ناراض تھا. ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی. لطیف کیتھولک تھا، ڈچ تھا. وہ یہ سب کہہ سکتا تھا مگر فلسطینیوں کی بات اور تھی. جو انہوں نے کیا حالے اور حیا کو وہ بالکل درست لگا. وہ ماتم کا دن تھا کیونکہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹتی تھی. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کس سے انصاف مانگے. ہٹلر کہتا ہے نا کہ میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مارتا، مگر میں نے بہت سو کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا. اور ان جیسی دوسری بہت سی کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پہ لکھ کر پہن کر گھومنے لگے. وہ اور حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہیں. پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ پکڑے ٹی وی پر فریڈم فلوٹیلا کی خبریں دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی. وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا. وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر برادر. وہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرہ میں ایک مقام پر اکٹھے ہوئے. وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے. جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پہ حملہ کیا. کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے اور باقی سب قید. دوپہر میں وہ اور حالے باہر سبحان جی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے تھے، چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھی. انہوں نے سوچا کہ پورا استنبول سڑکوں پر نکل آیا ہے، سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونا تھا. مئی کے آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی. وہ کونیا میز پہ ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی. اسکارف کے ایک پلو سے
نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا. صرف بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھیں. انسان ایک ہی دریا میں 2 مرتبہ نہیں گر سکتا. وہ بھی اب وہ پہلے والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ٹرکی آئی تھی. وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے بدلتی جا رہی تھی. ایک ثانیے کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی طرف بھٹک گیا. کون سا سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ خیر، عبد الرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی ہے. اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا. پلے کارڈز اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھی. حالے میز پہ رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے. سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا. کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی میں مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا. نہیں. سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے بے نیازی سے سامنے جھکائے. چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا ہی نہیں. وہ اس طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے کو دیکھے. حالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر ان کارروائی میں شامل ہونے والے بہت سے ترک سٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے. یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں. وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا. کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی ٹی شرٹس اور جینز پہنے والے لڑکے اب سب ایک ہو گئے تھے. مگر وہ لڑکیاں، چیری، سارا، سینڈرا، ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو باتیں کیا کرتے تھے، جو ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، اب وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھیں. یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا. اس نے الجھن بھرے انداز میں حالے سے دھیرے سے پوچھا. حالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکا دیے. کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا. وہ بالکل چپ تھی. ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستان، فلسطینی، نائروجینین، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تفریقات میں بانٹا گیا تھا. مگر آج قومیت کے فرق مٹ گئے تھے. یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف. وہ سب کبھی شرابوں کے پیچھے دوڑا کرتے تھے. اسے بھی کن لوگوں کی لباس، کن لوگوں کا رہن سہن اچھا لگا تھا. انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پہ پہنچے تو وہ 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیز سے استقلال اسٹریٹ کی طرف آگئی. اسے جہاں کو بھی اپنے ساتھ لانا تھا. جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. برگر کنگ پر آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی. وہ ریسٹورانٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہونے لگی تو کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے. دونوں شیف تھے. سلام. جی ہاں، کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا. وہ ابھی تو یہی تھا، گوشت کاٹ رہا تھا. اب شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا پھر باتھ روم میں. اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا. حیا نے بے اختیار گردن موڑی. جہاں سکندر اندر داخل ہوا یوں کہ سر جھکائے وہ اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا. جہاں اس نے پکارا تو جہاں نے جب اس کی طرف گردن موڑ کر دیکھا نا تو اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ ہو رہی تھیں. وہ مشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا. السلام علیکم. تم کب آئیں؟ ابھی. تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، بس پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی ہے تو ابھی منہ دھونے گیا تھا. اتنی لمبی وضاحت. وہ بھی جی ہاں. اور پیاز؟ اس نے ارد گرد دیکھا. پیاز تو کہیں نہیں تھا. تم بتاؤ کیسے؟ وہ ہم اسٹریٹ پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، فریڈم فلیٹیلا پہ حملے کے خلاف. تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا؟ اسلحہ نہیں جہاں، ان میں دوا اور خوراک تھی. یہ تو تم کہہ رہی ہو نا. اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے گوشت کے قطلے کٹا کاٹ رہا تھا. جہاں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے حیا. یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے. یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں. ہو سکتا ہے فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے. ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا. اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومانس سے نہ باہر نکل آؤ. وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے سے کہہ گیا تھا. یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل چلو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں،
जहन्नुम में गया तुम्हारा रेस्टोरेंट। बहरहाल मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं, और अगर तुम गलत होकर इतने पुरएतमाद हो सकते हो तो मैं सही होकर पुरएतमाद क्यों ना हूं। अब वो तलखी से ये कह के पलट गई थी, जबकि जहां ने एक नजर इससे जाते हुए देखा और फिर झुककर अपना काम करने शुरू हो गया। मुसलमान स्टूडेंट्स का दूसरे तुर्क बासियों के साथ स्ट्रीट प्रोटेस्ट जारी था। प्ले कार्ड्स और बैनर्स वगैरह उठाए थे और वो नारे बुलंद करते आगे जा रहे थे। एक शख्स जोर से पुकारता था डाउन विद, तो बाकी सब हम आवाज होकर कहते थे इसराइल। हर तरफ तरफ डाउन विद इसराइल के नारों की गूंज थी। पाकिस्तान में ऐसे मुजाहरों में अमूमन मर्दों औरतों के दरमियान तफरीक की सी होती है, मगर तुर्की में दोनों सन्फ इकट्ठे ही रैली में चल रहे थे। यूं बहुत बच बच कर चलना पड़ता, लेकिन इसका जहन अभी तक जहां में अटका हुआ था। हर एक के सियासी तज्जियात अलग होते हैं, सबको अपनी राय रखने का हक है। फिर इसे क्यों बार बार रोना आ रहा था? वो क्यों बार बार अपने आंसू बमुश्किल रोक रही थी? वो इसराइली एम्बेसी के करीब भी नहीं पहुंच सके, मोतसम का वादा पूरा भी नहीं हो सका, मगर इनका एहतजाज शानदार रहा। अगले रोज इसका पेपर था। वो बेदिली से थोड़ा बहुत पढ़कर सो गई और सुबह जल्दी उठी और किताबें लिए झील पे आ गई। हर सू नीला अंधेरा छाया था, जून शुरू हो चुका था, मगर इस वक्त बहुत ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी सिर्फ दिन के वक्त होती थी। वो पानी में पांव डालकर बैठ गई और घंटों घुटनों पर किताब रखकर बैठ गई। हवा के बायस शॉल जो है वो सर से फिसल कर गर्दन की पुश्त पे जा ठहरी। दूर तक कोई नहीं था और वो वहां अकेली बैठी थी। रोना तो इसे रात से आ रहा था, मगर अब इसमें शिद्दत आ गई। वो सर झुकाए बे आवाज आंसू बहाती गई। घर, अब्बा, अम्मा, रोहेल सब इसे याद आ रहे थे। दफतन इसका फोन बजा। इसने घास पे रखा हुआ मोबाइल उठाया। जी हाँ, कॉलिंग। इस वक्त? खैरियत? जी हाँ। क्या हुआ? तुम जाग रही हो? आज तुम्हारा पेपर है ना? हाँ, मैं झील पे हूँ। तुम कहाँ? एक काम से करीब में आया था, बस तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। हया ने मोबाइल फोन बंद किया और हथेली के पूछते आंसू रगड़े। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना गैर मुतवक्का रवैया रखने वाला शख्स कभी नहीं देखा था। हेलो। चंद ही मिनटों बाद वो इसके साथ आ बैठा था और इसने धीरे से कहा। जीन्स और चॉकलेट टी शर्ट में वो बहुत तरोताजा लग रहा था। तुम इतनी सुबह कैसे? हाँ, यहाँ मुझे गांव में एक काम था करीब में। 7 बजे तक सोचा जल्दी आ जाऊं ताकि पहले तुमसे मिल लूं। मुझे लगा तुम कल नाराज होकर गई थी। वो इसी अंदाज में अकड़ू बैठा, अब झील के पानी को देखते हुए कह रहा था। वो भी पानी को ही देख रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए थे। हया, एक बात कहूं, कभी भी अपने कराबतदारों से इन पॉलिटिकल वैल्यूज के बारे में ना व्यूज के बारे में वैल्यूज के बारे में नाराज नहीं होते। हर शख्स के रवैये की कोई ना कोई वजह होती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक आप दूसरे को अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर खड़े होकर नहीं देखते ना, आपकी समझ में पूरी बात नहीं आती। हर कहानी की एक दूसरी साइड होती है। अब बताओ, क्यों रो रही थी? यूं ही, बस घर याद आ रहा है। सब्र कर लो। इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, जितना वो सह सकता है। और अगर वो ना सह सके, आखिर क्यों इंसान को क्यों सहना पड़ता है सब कुछ? जिंदगी आसान क्यों नहीं हो जाती? जी हाँ। इसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे और वो अभी तक पानी को देख रही थी जो चमक रहा था। अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, इसे जितना एंजॉय कर सकती हो करो, क्योंकि इसके बाद जिंदगी अपना निकाब उतार फेंकेगी और चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। मेरे साथ भी तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम करोगे मुझसे शादी? हमारी शादी हो नहीं चुकी? वो तो हमारे बड़ों ने किया है ना। अब फैसला हमारे हाथ में है। तुम जानती हो मैं कोई हर वक्त हंसता मुस्कुराता इंसान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं बाज़ दफ़ा बहुत सख्त बात कह जाता हूँ और तब तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ, मुझे पता है, मगर मैं ऐसा ही हूँ। तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार लोगी, रह लोगी मेरे साथ? वो बहुत संजीदगी से उससे पूछ रहा था। हया ने धीरे से शाने उचकाए। इस्तांबुल में हर हालात में रहने के लिए तैयार हूं मैं। अल्लाह ना करे जो हम यहाँ रहें। वो एकदम बिल्कुल गैर इरादी तौर पर चौंका था। चांदी के दूसरे मुजस्मे ने हैरत से इसे देखा। क्यों? यूं ही कह रहा था। तुम्हें पप्पो ने कब बताया कि हम? वो क्यों बताती? मैं इस वक्त 8 साल का था और 8 साल के बच्चे का हादसा अच्छा खासा होता है। मुझे हमेशा से पता था। मैं समझी थी कि शायद तुम्हें पता नहीं है।
तुम्हें क्या लगता है मैं हर किसी से माजरत करने आ जाता हूँ, हर लड़की को डिनर पर ले जाता हूँ? तुम मेरी बीवी हो और मेरे लिए ख़ास हो, बस मेरे कुछ मसले हैं वो ठीक हो जाएं तो हम अपनी अच्छी सी ज़िंदगी शुरू करेंगे। हया, हमारे बहुत मसले रहे हैं मगर मेरी माँ हम इन्हें ठीक कर लेंगे। हम हमेशा से साथ मिलकर मसले ठीक करते आए हैं। हमने बहुत अजियतें काटी हैं, बहुत दुख देखे हैं, मगर मेरी माँ बहुत मजबूत औरत है, बहुत निडर, बहुत बहादुर। उसने सारी जिंदगी बुटीक के कपड़े सी कर मुझे इस काबिल बनाया है। वो अब भी ये काम करती हैं मगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। वो अपने मसले किसी से बयान नहीं करती। मैं चाहता हूं कि तुम इतनी मजबूत, इतनी बहादुर बनो। वो वजीह मुजस्मा उठ खड़ा हुआ तो चांदी का खौल चटका, सब्ज़ार पे चढ़े वर्क में दर्रारें पड़ी। मैं चाहता हूं तो तुम अच्छे से एग्जाम दो और अगर लंदन जाने का मूड हो तो बताना। एक धीमी मुस्कुराहट के साथ वो कहता हुआ जाने के लिए मुड़ा था। वो भीगी आंखों और नीम मुस्कान के साथ इसे जाते हुए देख रही थी। चांदी के टुकड़े टूट टूट कर झील के पानी में गुम हो रहे थे। चांद अब सुर्ख नारंगी रोशनी के नुक्तों में डर कर बालों की ओट में तैरने लगा था। वसू खत्म हो चुका था, हकीकी दिन का आगाज हो चुका था।